السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مئی کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اگلی دہائی میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا ہے، جس کے چیدہ پہلوؤں میں اہم بنیادی انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری، سپلائی چین کی حفاظت کو تقویت دینا اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شامل ہے۔ واشنگٹن میں ایک تقریر کے دوران بلنکن نے اعلان کیا کہ امریکہ چین کے گرد اسٹریٹجک ماحول کو تشکیل دینے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ بیجنگ دنیا کو ان عالمی اقدار سے دور نہ کرے جن کی بدولت گزشتہ 75 سال سے بین الاقوامی نظام کو بنانے میں مدد ملی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ غیر ارادی طور پر ابھرنے والے بحرانوں کو روکنے اور نئی سرد جنگ پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے چین میں انسانی حقوق کی صورتحال، ہمسایوں کے ساتھ بیجنگ کے علاقائی تنازعات اور بین الاقوامی تجارتی سمیت کئی مسائل پر امریکہ کے خدشات کا اظہار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ امریکہ ان مسائل پر بین الاقوامی سطح پر زیادہ جارحانہ ہوتے ہوئے چین کا مقابلہ جاری رکھے گا۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں ایشیا سوسائٹی کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کے دوران بلنکن نے تائیوان کے بارے میں کہا کہ امریکہ بیجنگ یا تائپے کی طرف سے موجودہ صورتحال میں یک طرفہ تبدیلیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ واشنگٹن توقع کرتا ہے کہ اختلافات پرامن انداز میں حل کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، تبدیلی بیجنگ کے بڑھتے ہوئے جبری رویے کی صورت میں آئی ہے، جیسا کہ بیجنگ دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ تائیوان کے تعلقات منقطع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے بین الاقوامی تنظیموں میں شرکت سے روکتا ہے۔ اور اب یوکرین کے بارے میں خبر۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے خطاب میں، جو وہ روز کرتے ہیں، کہا ہے کہ روس یوکرینی لوگوں کے خلاف نسل کشی کی واضح پالیسی پر عمل کر رہا ہے، لیکن اگر دنیا کے مضبوط لوگ جنگ کے خاتمے کے لیے واقعی دباؤ ڈالتے تو یوکرین میں اس صورتحال سے بچا جا سکتا تھا۔ زیلنسکی نے کہا کہ روس یورپیوں کو انرجی فروخت کر کے روزانہ کوئی 1 ارب یورو کی آمدنی حاصل کرتا ہے، جبکہ یورپی یونین روس کے خلاف تعزیرات کے چھٹے پیکج پر راضی ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ یوکرین ہمیشہ ایک خود مختار ملک رہے گا اور اسے توڑا نہیں جا سکتا، اور اب سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو آزادی کی کیا قیمت ادا کرنا پڑے گی اور روس کو ہمارے خلاف اس بے مقصد جنگ کی کیا قیمت چکانی پڑے گی۔ شمال مشرقی یوکرین میں روسی فوجوں کو پہلے ہی روسی سرحد کے قریب تک دھکیلا جا چکا ہے، جو ایسا لگتا ہے کہ نئے جوابی حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ یوکرین کے دوسرے بڑے شہر زاخریف میں جمعرات کو حکام نے کہا کہ روسی گولہ باری میں کم از کم 7 افراد مارے گئے اور 17 دوسرے زخمی ہوئے، جبکہ شہر کے شمال اور مشرق میں شدید لڑائی جاری ہے۔ روسی عہدیداروں نے خارکیو کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن جمعے کو روز ہیوسٹن ٹیکساس میں اپنے سالانہ کنونشن کا آغاز کر رہی ہے، جہاں چند روز پہلے ایک تنہا مسلمان نوجوان نے یووالڈی شہر کے راب ایلیمنٹری اسکول میں شوٹنگ کر کے 19 بچوں اور 2 اساتذہ کو ہلاک کر دیا تھا۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے، جنہوں نے جمعے کے روز اس کنونشن سے بذات خود خطاب کرنا تھا، اب پروگرام تبدیل کر لیا ہے اور اب وہ یووالڈی جا رہے ہیں۔ تاہم ڈیلس مارننگ نیوز کے مطابق پہلے سے ریکارڈ کیے گئے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے وہ کنونشن میں موجود ہوں گے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ تاہم گن رائٹس لابنگ گروپ کی اس 3 روزہ تقریب سے خطاب کریں گے۔ اسی اثنا میں ٹیکساس کے قانون نافذ کرنے والے حکام کو ان سخت سوالات کا سامنا ہے کہ وہ منگل کے روز اس اسکول میں
18 سالہ مسلح نوجوان حملہ آور سے مقابلے کے لیے اتنی تاخیر سے کیوں پہنچے؟ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہائی اسکول سے نکالا ہوا راموس راب ایلیمنٹری اسکول میں 40 منٹ سے 1 گھنٹے تک رہا جب پولیس نے چوتھی جماعت کے کلاس روم میں دھاوا بولا جہاں راموس 21 افراد کو ہلاک کر چکا تھا۔ ٹیکساس کے عوامی تحفظ کے ادارے کے ڈائریکٹر وکٹر ایسکلون کا کہنا تھا کہ راموس عمارت میں اس دروازے سے داخل ہوا جو مقفل نہیں تھا اور اسے اسکول سیفٹی آفیسر کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا۔ عام طور پر ایک مسلح شخص وہاں ڈیوٹی پر موجود ہوتا ہے، لیکن منگل کے روز وہ بھی وہاں موجود نہیں تھا اور مسلح نوجوان بغیر کسی رکاوٹ کے داخل ہو گیا۔ ایسکلون کا کہنا تھا کہ یہ مسلح لڑکا اس وقت ہلاک ہوا جب امریکی بارڈر کی ٹیم نے کلاس روم پر ہلہ بولا اور راموس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ٹیکساس کے پبلک سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر اسٹیو میکرا نے پولیس کے پہنچنے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے وہاں پہنچے اور انہوں نے فوراً راموس پر کلاس روم میں قابو پا لیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ حکام اس خوفناک واقعے کے محرکات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں جو ایک عشرے میں کسی امریکی اسکول میں شوٹنگ کا بدترین واقعہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن اتوار کے روز پسماندگان سے اظہار تعزیت کے لیے ٹیکساس جائیں گے۔ امریکی سینٹ میں جمعرات کو ڈومیسٹک ٹیررزم بل پر ووٹنگ کو اپوزیشن جماعت ریپبلکن نے ناکام بنا دیا۔ 100 نشستوں کے ایوان میں حکومت اور اپوزیشن کے پاس 50-50 نشستیں ہیں۔ اس ووٹنگ کے حق اور مخالفت میں 47 ووٹ آئے، جبکہ اسے پاس کرنے کے لیے کم از کم 60 ووٹوں کی ضرورت تھی۔ اس بل کی کامیابی کی صورت میں نفرت پر مبنی جرائم اور گن سیفٹی جیسے موضوعات پر بحث کی جا سکتی تھی۔ نیو یارک کے علاقے بفلو میں شوٹنگ کے واقعے کے بعد گزشتہ ہفتے اس بل کو ایوان نمائندگان سے پاس کرایا گیا تھا۔ امریکی کانگریس 3 جون تک بریک پر ہے۔ سینٹ میں ڈیموکریٹ جماعت کے اکثریتی لیڈر چک شومر کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ 10 دنوں کی تعطیل کے بعد جب سینٹ دوبارہ سیشن کرے گی تو اس حوالے سے ایسا بل پیش کیا جا سکے گا جسے دونوں جماعتوں کی حمایت حاصل ہو۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا اطلاق جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب سے ہو گیا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے اس فیصلے کا اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وفاقی حکومت کو بڑھتے ہوئے مالی خسارے کا چیلنج درپیش ہے اور بین الاقوامی مالی افادی فنڈ کے پروگرام کی بحالی بھی تاخیر کا شکار ہے، جبکہ ملک میں سیاسی صورتحال بھی کشیدہ ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد پیٹرول 179.86 روپے، ڈیزل 174.15 روپے، مٹی کا تیل 155.56 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 148.31 روپے ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے وضاحت کی کہ حکومت نے یہ مشکل فیصلہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے پروگرام کی بحالی کے ضمن میں کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالے گئے وزراء کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے کہا کہ وزراء اپنے ذاتی فائدے کے لیے ترمیم کیسے کر سکتے ہیں۔ کابینہ ممبران کا نام ای سی ایل میں ہونا اور ای سی ایل رولز میں کابینہ کی ترمیم کے کیا مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے؟ سماعت کے دوران وزیر اعظم کے وکیل عرفان قادر ایڈوکیٹ نے کہا کہ ملک میں 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے اور 2 پارٹیوں کی کشیدگی کے درمیان یہ عدالت ہے۔ عدالت نے عرفان قادر کو تحریری معروضات پیش کرنے کی ہدایت کی۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے تحقیقاتی اداروں میں اعلیٰ حکومتی شخصیات کی مداخلت پر از خود نوٹس کی سماعت کی۔ پاکستان فوج نے فوج اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف توہین آمیز کلمات اور گفتگو کرنے پر
انسانی حقوق کی وکیل اور سابق وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کی صاحبزادی ایمان زینب مزاری کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ ایمان زینب مزاری نے اس مقدمے میں عبوری ضمانت حاصل کر لی ہے۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ایمان مزاری کی طرف سے آرمی قیادت کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ جان بوجھ کر دیے گئے ریمارکس کا مقصد فوج کے رینکس اینڈ فائل میں اشتعال دلانا تھا۔ ایمان زینب مزاری کی وکیل زینب جنجوعہ ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک خاتون جس کی والدہ کو غائب کر دیا گیا، ان کے الفاظ کو ایک مقدمے کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے دھرنا ختم کرنے میں اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے ساتھ معاہدے کے تاثر کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر لانگ مارچ کے دوران وہ جمعرات کو اسلام آباد میں بیٹھ جاتے تو خون خرابے کا خدشہ تھا۔ جمعے کو پشاور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر 6 دن کے اندر انتخابات کی تاریخ نہ دی گئی تو وہ پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا ایجنڈا یہی ہوگا کہ اسمبلیاں تحلیل کر کے جلد نئے انتخابات کرائے جائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گترس نے کابل اور بلخ میں ہونے والے حالیہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہیں ہزارہ شیعہ برادری کے ارکان اور 16 بچوں کی ہلاکت پر بے حد افسوس ہے، اور کہا کہ شہریوں پر یہ حملے بین الاقوامی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ طالبان حکومت کی وزارت خارجہ نے یو این ایس سی کے ایک بیان کے رد عمل میں کہا ہے کہ افغان عوام کی مذہبی اور ثقافتی قدروں کا دنیا احترام کرے، اور اگر کچھ میڈیا اداروں کے نفرت انگیز پروپیگنڈے پر مبنی بیان جاری نہ کیے جائیں۔ وزارت نے افغان خواتین پر حال ہی میں عائد کی جانے والی حجاب کی پابندیوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسلامی اور ثقافتی قواعد کے مطابق ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً فرداً مشکور ہیں۔ ہماری ان کاوشوں کو سراہتے رہیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔